سی سی میں ہم نے گندم کی جو منیمم سپورٹ پرائس ہے وہ 1800 روپے پہ فکس کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسان کے لیے ہمارے کسان بھائیوں کے لیے ایک ریلیف ہے۔ اس کے علاوہ ہماری جو چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، ہم نے پوری دنیا سے امپورٹ تو الاؤ کی ہے چینی کی، لیکن باقی دنیا میں بھی چینی کی قیمتیں زیادہ ہیں جس کی وجہ سے امپورٹ ممکن نہیں ہے، لیکن ہمارے ہمسایہ ممالک میں انڈیا میں چینی کی قیمت پاکستان سے کافی کم ہے، تو اس لیے ہم نے انڈیا سے چینی کی تجارت جو ہے وہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے 5 لاکھ ٹن کی حد تک پرائیویٹ سیکٹر کے لیے۔ ہماری مجموعی پیداوار 55 سے 60 لاکھ ٹن ہے، تاکہ یہاں پہ بھی ہماری سپلائی پوزیشن جو ہے وہ بہتر ہوئے، جو ایک معمولی سی شارٹیج ہے اس سال وہ پوری بھی ہو جائے اور قیمتوں میں بھی اضافہ ہو۔ اس کا براہ راست فائدہ پاکستان کے غریب عوام کو پہنچے گا۔ اسی طرح کاٹن کی اس وقت، کپاس کی بہت مانگ ہے پاکستان میں، ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ٹیکسٹائل کی، اور کاٹن کی کراپ اچھی نہیں تھی پچھلے سال کپاس کی، تو ہم نے ساری دنیا سے کاٹن کی امپورٹ کپاس کی الاؤ کی ہوئی ہے، لیکن انڈیا سے نہیں کی ہوئی، اور اس کا براہ راست فرق ایس ایم ایز پہ پڑتا ہے، یعنی کہ جو چھوٹی صنعت ہے۔ بڑی صنعت تو مصر سے بھی منگا لیتی ہے، دوسرے ممالک سے بھی منگا لیتی ہے، مہنگی بھی منگا لیتی ہے، لیکن ایس ایم ایز کے لیے یہ ضروری ہے۔ اور آج منسٹری آف کامرس کی پرپوزل کے اوپر ہم نے یہ ای سی سی میں فیصلہ کیا ہے کہ ہم کاٹن کی امپورٹ کو بھی انڈیا سے کھولیں گے جون کے اینڈ تک۔ میں یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت میں بہت تبدیلیاں آئی ہیں، اور ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ تو کافی بات ہوئی ہے کہ ہم نے تاریخ کا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ انہیرٹ کیا، اور وہ اس کا تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ تھا، اور اس کو ہم نے تبدیل کیا ایک سرپلس کے اندر، اور وہ الحمدللہ آج بھی سرپلس کے اندر ہے۔ پرائمری اکاؤنٹ کو بھی ہم نے سرپلس کے اندر تبدیل کیا، لیکن اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو ریزروز ہیں اس کے اندر جو ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، میں آج اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم آئے تھے تو یہ 8-9 ارب ڈالر کے جو ریزروز تھے، جس میں سے اکثریت جو تھے وہ سواپس پہ، یعنی لیے ہوئے پیسوں پہ مشتمل تھے، اور جب سے ہماری حکومت آئی ہے تو اس میں اگر سواپس کی کلیئرنس کو ڈالیں تو 9 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے، 9 ارب ڈالر کا، جس میں 6-7 ارب ڈالر کے سواپس کلیئر کیے گئے اور باقی اس کی سطح کے اندر اضافہ ہوا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہماری جو آج کرنسی ہے وہ اپنے زور پہ خود کھڑی ہے، ہم اس کے اندر ڈالر نہیں جھونک رہے، اور ہم نے اسٹیٹ بینک کو بھی خود مختار کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اسٹیٹ بینک نے حکومت کے کہنے کے اوپر انٹرسٹ ریٹ کو نیچے کیا یا ڈالر جھونک دیے، اور آدھے پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز آدھے سے بھی زیادہ قرضے لے کے جھونک دیے کیونکہ کسی وقت کے وزیر خزانہ نے یہ سمجھا کہ یہ شاید ایک ساؤنڈ اکنامک پالیسی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ موونگ فارورڈ، ہمیں یہ معلوم ہے کہ بہت ساری توقعات ہیں لوگوں کی، اور ہمیں ذمہ داری کا بھی احساس ہے، اور جو اس وقت معیشت کے چیلنجز ہیں اس کا بھی احساس ہے، اور جو ہم ابھی تک گین کر چکے ہیں، یعنی کہ جو ہم سٹیبلائزیشن اچیو کر چکے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر، فارن ایکسچینج ریزروز کے اندر، اپنی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں جو ہم گروتھ رجسٹر کر چکے ہیں، ہم ان سب کو آگے انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہتر طریقے سے لے کے چلیں گے۔ جو ہمارے اسٹرانگ پوائنٹس ہیں ان کو مزید انشاءاللہ تعالیٰ مستحکم کریں گے، اور جو چیلنجز ہیں خاص طور پہ قیمتوں کے حوالے سے اور جو دوسری چیزیں ہیں جو اس وقت معیشت کے چیلنجز ہیں ان کو ہم کریں گے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ہماری بات چیت جو ہے وہ چل رہی ہے، اور میں ان سے رابطے میں ہوں۔ 500 ملین ڈالر کی جو فریش ٹرانچ ہے وہ بھی حکومت پاکستان کو ریسیو ہو چکی ہے الحمدللہ، اور اس کے علاوہ اب یہ 2.5 ارب ڈالر جو ہے یہ بھی ہمارے ریزروز کے اندر ایک ہیلدی ایڈیشن جو ہے وہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو میڈیا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ بھی رہنمائی اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی مسلسل رابطہ رہے گا، اور جو عوام کے منتخب ہمارے نمائندے ہیں پارلیمنٹ میں جو بیٹھے ہیں ان سے بھی میں کوشش کروں گا کہ میرا براہ راست ہر ممکن رابطہ رہے، کیونکہ وہی ہمارا مین لنک ہیں عام عوام کے ساتھ۔ میں خود بھی لوگوں کے ووٹ لے کے آیا ہوں، براہ راست الیکٹ ہو کے آیا ہوں، اور واپس لوگوں میں ہی جاؤں گا اور لوگوں کو ہی جواب دے دوں گا۔ تو یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ جتنی بھی پالیسیز بنیں گی، میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ کبھی کبھی سخت فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں حکومتوں کو، اور بڑے فیصلے کیے بغیر حکومتیں اور قومیں آگے جاتی بھی نہیں ہیں۔ ہر وقت جو ہے وہ ایک پاپولر فیصلہ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن اور کبھی کبھی درست فیصلہ جو ہے وہ سخت فیصلہ بھی ہوتا ہے، لیکن ہماری ہر پالیسی جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بنیاد جو ہے وہ
پاکستان کی فلاح اور عام آدمی کی فلاح انشاءاللہ تعالیٰ ہوئے گی. اب میں اس مختصر سی بات کے بعد میں آپ کے سوالات لینا چاہوں گا. سر یہ بتائیے کہ پچھلے تقریباً 2 سال سے کشمیر کی جو صورتحال آپ کے سامنے ہے اور پچھلے 2 سال میں آپ نے دیکھا کہ چین اپنا آٹا ٹماٹر پیاز اور آلو اور اس طرح کی اور جو سبزیاں اس کی وجہ سے پاکستان کی عوام نے کافی سفر کیا. ہم نے ان ساری چیزوں کے اوپر تو ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا. چینی اور کاٹن کے اوپر بڑے بڑے فیصلے کر لیے جبکہ ادھر سے کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہے. وہ ابھی تک اپنی صورتحال کے اوپر قائم ہے. تو ہم کیوں کنسیڈ کر رہے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ دیکھیں ہم نے اپنی عوام کی فلاح دیکھنی ہے اور اپنی صنعت کی فلاح دیکھنی ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کا فائدہ کس چیز میں ہے اور اگر پاکستان کا فائدہ تجارت میں ہے, اگر قیمتوں میں عام آدمی کی غریب آدمی کی جیب پہ بوجھ کم ہوتا ہے کسی ملک کے ساتھ تجارت کر کے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جہاں تک آپ نے دوسری اشیاء کی بات کی ہے تو جب وقت آئے گا اور جو صورتحال جیسے ڈیولپ ہوئے گی تو تب وہ فیصلہ اس کے اوپر بھی نظر ثانی کر لیں گے. جو ابھی 2 ارجنٹ چیزیں ہمارے سامنے تھیں وہ اس کے اوپر ہم نے فی الحال فیصلہ کیا. ڈفرینس کتنا ہے پرائسز کا؟ عام آدمی کو کتنا فائدہ ہوگا؟ کمرشل امپورٹ کی اگر اجازت دی گئی ہے تو عام آدمی کو اس کا کتنا فائدہ ہوگا؟ ہمارے یہاں قیمت ہے وہ پرائسز بہت اوپر ہیں. سیکنڈلی فیٹ آف ایکشن پلان پر مقامت کے لیے آپ کافی عرصے سے نگرانی کر رہے ہیں, پوری طرح آپ انوالو ہیں. تو پاکستان گرے لسٹ سے نکلتا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جون تک بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے پاکستان کے حوالے سے؟ دیکھیں فیٹف کے حوالے سے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. ہمارا جو اس وقت کا موجودہ جو ایکشن پلان ہمیں ملا ہوا ہے اس میں 3 چیزیں رہ چکی ہیں اور وہ 3 چیزیں ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جون میں ہم مکمل کریں گے اور ہم اپنا کیس جا کے پلیٹ کریں گے. دوسری طرف ہمارا ڈیول ایکشن پلان ہے, دوسرا ایکشن پلان بھی چل رہا ہے اور اس کو بھی ہم جتنا زیادہ مکمل ہو سکتا ہے وہ مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پوری محنت کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے جائیں گے. اس سے زیادہ میں فی الحال کچھ نہیں کہوں گا. جو دوسرا آپ کا سوال اگر آپ دوبارہ ایک دفعہ ریپیٹ کریں. چینی وہ تقریباً اس وقت جو ہمارا ایسٹیمیٹ ہے کہ 15 سے 20% کا فرق ہے انڈیا میں پاکستان سے چینی کی قیمت میں. جی تھینک سیکنڈ which is again related to the state bank. یہ جو اس کے اندر ریکمنڈیشن بنی ہے although کہ یہ آئیڈینٹی ایک شرط تو تھی اس کی قانون کے حوالے سے, تو ایک انفارمیشن یہ بھی ہے کہ یہ جو ہم نے فائنل ڈرافٹ بل کیبنٹ سے اپروو کروایا ہے یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے جو ہم آئی ایم ایف نے ہم سے مانگا تھا. تو ول یو میک دی آئی ایم ایف ٹیکنیکل مشن رپورٹ پبلک؟ نمبر 1. نمبر 2, کیا آپ کوئی ایسی انکوائری کروانا چاہیں گے جہاں پہ یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی جس طرح اکراس دا سیکشن سے اس کے اوپر اپوزیشن آئی ہے سم تھنگ رانگ ہیز ہیپنڈ؟ آپ اسٹیٹ بینک کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں ہم نے تو جو اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کا بل ہے وہ جو انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز ہیں باقی تمام ممالک کا جو تجربہ ہے وہ سامنے رکھ کے کیا ہے اور پارلیمنٹ ہی سوورن ہے اس ملک کے اندر, کوئی اور ادارہ سوورن نہیں ہے اور ہم ایک اوپن مائنڈ کے ساتھ اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے اور جو سجیشنز ملیں گی کہ اس کو مزید کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے وہ ہم انکارپوریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جس طرح اس کو سنسنی دی گئی ہے وہ بھی بات درست نہیں ہے کہ جیسے کوئی سوورنٹی کنسیڈ کر دی گئی ہے. یا اگر آپ گہرائی میں جائیں اور پچھلا بل پڑھیں اور یہ والا بل پڑھیں, پچھلے بل میں بھی خاصی سوورنٹی اور آٹونومی سوورنٹی نہیں خاصی آٹونومی اور انڈیپینڈنس اسٹیٹ بینک کو دی گئی تھی. اسی کو کنسولیڈیٹ کیا گیا ہے, اسی کو مزید بہتر کیا گیا. لیکن ہم پورے کھلے دل اور دماغ کے ساتھ تمام سٹیک ہولڈرز کی رائے لیں گے اور ہر چیز میں بہتری کی گنجائش ہے. اگر اس میں بہتری آ سکتی ہے تو ہم بالکل لے کے آئیں گے اور اگر ریویژن کرنی پڑے گی اس کے اندر کوئی تو ہم بالکل کریں گے. وہ ہم دیکھیں گے, ٹائم پہ دیکھیں گے. یورو بانڈز کے بعد سکوپ بانڈز بھی جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, اس کی کیا پوزیشن ہے اور یہ کب تک جاری کیا جائے؟ جی سکوپ بانڈز بھی ہم جاری کریں گے لیکن اس کی ابھی فی الحال ہمارے پاس ڈیٹ نہیں ہے. ابھی ڈیٹ نہیں ہے فی الحال ہمارے پاس. سر مہتاب رام سے پوچھنا یہ 2 سوالات. ایک تو آپ نے انفلیشن کی بات کی اور اس کو چیلنج کر دیتی ہے
लेकिन आपकी जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो इम्पोर्टेड कमोडिटीज़ के ऊपर है, तो इसके लिए दो हल है, या तो आप वो पास ऑन करें या सब्सिडी दें। तो क्या हुकूमत इसके बारे में कोई गौर फिक्र कर रही है कि आप सब्सिडी, टारगेटेड सब्सिडी का कोई नया मैकेनिज्म लेकर आए? और दूसरा सर एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट सर वो ये है कि अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर को हटाने का फैसला हुआ, तो क्या ये जो यूरो बॉन्ड का रेट है ये ज्यादा नहीं है, और क्या प्राइम मिनिस्टर अगर 2 दिन इंतजार कर लेते और 2 दिन के बाद फैसला करते वो ज्यादा बेहतर नहीं था, बजाय इंटरनेशनल इन्वेस्टर को हम अनसर्टेनिटी का मैसेज दें? पहला जो आपका सवाल है टारगेटेड सब्सिडीज़ के ऊपर, तो ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि हम तमाम महकमों के साथ काम कर रहे हैं कि सब्सिडीज़ को टारगेट किया जाए। इससे जो सब्सिडी पे रकम खर्च होती है उसमें भी बचत होएगी, और जो मुस्तहिक अफराद हैं उन तक शायद ज़्यादा रकम जो है वो पहुंचाई जा सके। तो ये बिल्कुल एक काम हो रहा है, ये भी एक बड़ा काम है, आज तक पहले शायद इस तरह पाकिस्तान में नहीं हुआ जिस संजीदगी के साथ अब हम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला इसे जारी और साजी रखेंगे। जहाँ तक यूरो बॉन्ड्स की बात है, तो जो हमें पहले एस्टिमेट्स दिए गए थे सिंडिकेट की तरफ से कि आपको जो रेट मिलेगा, हमें उससे बेहतर रेट मिला। और ना सिर्फ ये बल्कि जब जिस रात को मेरी नोटिफिकेशन हुई थी, तो जी जो जिस रात को मेरी नोटिफिकेशन हुई थी उसी रात को जो मैंने 1 घंटे बाद ही पहला काम ये किया था कि सिंडिकेट ऑफ इंटरनेशनल बैंकर्स जो हमारा मैनेज कर रहे हैं उनके साथ मैंने एक कॉन्फ्रेंस कॉल की थी 2 घंटे की, और दे वर वेरी कंफर्टेबल कि ट्रांजिशन मुकम्मल हो चुकी है और स्मूथ है, और जिसका कोई मैं समझता हूँ कि ऐसा असर नहीं आया।